بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے باخبر، میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ ناظرین، 9 مئی کے مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں مسترد کر دی اور اسی حوالے سے ایک تفصیلی تحریری فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی 9 مئی کی مجرمانہ سازش میں ملوث ہیں۔ جج خالد ارشد نے 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں پلان بننے سے لے کر 9 مئی کو جس انداز میں اس کی ایگزیکیوشن ہوئی اور جس طرح سے جو اثرات اور جو ہم نے واقعات اس دن دیکھے ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر موجود ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جنم لینے والی صورتحال کے پیش نظر جو درخواست ہے، ضمانت ہے، ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج پروگرام کے پہلے ہاف میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اس فیصلے کے امپیکٹ کے حوالے سے اس گفتگو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ میرے پینلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شنیلا عمار صاحبہ، بابر غورسی صاحب، آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد نوشاد علی صاحب اور سجاد انور صاحب۔ شنیلا، بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ جاری ہو گیا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے قانونی مشکلات میں آپ اضافہ ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ نازیہ۔ نازی، جو فیصلہ آیا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، یہ ایک طرح سے اس تمام چیزوں کی انڈورسمنٹ ہے جو ہم لوگ پہلے سے کہتے آئے تھے کہ 9 مئی کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے خلاف ایک بغاوت کی گئی تھی اور اس میں عوام کو اکسایا گیا تھا، اکسا کے ان کو تشدد پہ مائل کیا گیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم احتجاج دیکھتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، اگر وہ حکومت وقت کی پالیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ دھرنے دیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں، لیکن یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو تھا، اس کو پلان کیا گیا تھا کہ جب اگر کبھی گرفتاری ہوگی تو پھر اس کے بعد ملک کے اندر انتشار کیسے بھرپا کرنا، اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی جو تھے، جب وہ ان کو ریلیف مل گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو تب انہوں نے آ کے یہی کہا تھا کہ جب مجھے پکڑا ہی فوج نے تھا تو میری جو پارٹی تھی وہ جا کے کرتی کیا۔ تو یہ ریاست کے خلاف جو تھی بغاوت، اور یہ فیصلے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے خود کی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے سے ٹارگیٹڈ بتائے ہوئے تھے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ جا کے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش ہے، جو پی ٹی آئی والے ایک بیانیہ بناتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ان کے لیڈران کو کوئی گھروں سے اٹھا کے وہاں پہ لے کے گیا تھا؟ نہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے توڑ پھوڑ کر رہے تھے، سیلفیاں بنا رہے تھے، ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ساری ویڈیوز بنا رہے تھے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر خود ڈال رہے تھے۔ یہ سازش نہیں تھی، یہ سازش انہوں نے کی تھی الٹا ریاست کے خلاف۔ پھر آپ اپنے شہداء کی بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ نے کتنا دل دکھایا ہے ان شہیدوں کے، لواحقین کا، جن کے بچوں نے اس پاکستان کی خاطر شہادت دی ہے، آپ لوگوں کی خاطر شہادت دی ہے کہ جو ہم جو دہشت گردی کے خلاف وہ آگے ہو کے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، آپ نے ان کی جا کے یادگاروں کی بے حرمتی کر کے کیا میسیج دیا ان کے گھر والوں کو؟ شنیلا، جناح ہاؤس کو نہیں چھوڑا، جناح ہاؤس کو نہیں چھوڑا، بالکل اس کو بھی دیکھیں، ان کے لیے تو اہمیت کسی چیز کی بھی نہیں ہے نا، سوائے اپنی ذات کے۔ بانی پی ٹی آئی کو کیا پاکستان میں کسی بھی چیز سے کبھی وہ رہی ہے محبت؟ وہ کہتے تھے کہ میں نہیں ہوں تو پاکستان کے عوام کے اوپر ایٹم بم گرا دو، میں نہیں ہوں تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل انہوں نے توڑی، پھر اس کے بعد جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی توڑنے کی کوشش انہوں نے کی۔ امریکہ سے قرارداد وہ لانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگے۔ 9 مئی کے بعد بھی امریکی سینیٹرز کے ساتھ، جن کا وہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، وہ آن لائن میٹنگز کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی آپ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگائیں۔ ان پابندیوں سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ پاکستانی عوام کا نقصان ہونا تھا۔ ان پابندیوں کے بعد جو مہنگائی کی لہر آنی تھی، جو ہماری اکانومی تباہ ہونی تھی، اسے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس ملک کا نقصان ہونا تھا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو فتنہ جو پلانٹ کیا گیا اس ملک میں، یہ صرف اس ملک کی تباہی کے لیے کیا گیا، اور اب تو ججمنٹ سب کے سامنے آ گئی ہے، یہ اس سے نہیں نکلیں گے۔ اور ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بن رہا ہے، ابھی تو اس کی بھی ان کے خلاف جو ہے نا فیصلہ آنا باقی ہے۔ یہ کرپشن میں بھی اندر رہیں گے، یہ اس ملک میں سازش کے تحت فتنہ فساد پھیلانے اور بغاوت پھیلانے کے تحت بھی اندر رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس فیصلے کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان جو ہیں وہ اس مجرمانہ جو سازش کی گئی ہے اس میں ملوث ہیں۔ دیکھیں، امپیکٹ تو سامنے آ گیا نا، امپیکٹ یہ سامنے آ گیا کہ وہ ثابت ہو گیا کہ وہ مجرمانہ ذہن رکھتے ہیں اور مجرمانہ سازش کی ہے قومی اداروں کے خلاف۔ میں ذرا سا آپ کو اس کا پس منظر میں دے کے جانا چاہتا ہوں۔ کوئی 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک پاکستان کے اندر مختلف موومنٹس رہی ہیں صوبائی سطح پر، جنہوں نے جرم
اور سیاست کو یکجا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈھاکہ کی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں کیا ہوا کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کو قتل کیا گیا، اور وہ کیسے ہوا؟ وقت نے اور حالات نے ثابت کیا کہ اس کا قتل عوامی لیگ نے کیا تھا، اور عوامی لیگ جب وہ ہاسپٹل گیا جائے واقعہ سے، تو اس کی باڈی عوامی لیگ کے غنڈوں کی تحویل پہ چلی گئی، اور ساری رات وہ اس پہ کودتے رہے اور اس کی پسلیاں تک انہوں نے توڑ ڈالی۔ تو ایک جرم کا یہ ہے۔ پھر ہمیں اس جرم کے شواہد سندھ میں ملتے ہیں، شہری سندھ میں بھی اور دیہی سندھ میں بھی، جہاں ایسی تحریکیں کھڑی ہوئی جنہوں نے جرم اور سیاست کو اکٹھا کر دیا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ میں ایک طویل عرصے تک، شہری سندھ میں، دیہی سندھ میں، ایک طرف ڈاکو راج تھا اور ایک طرف دہشت گردی تھی۔ لوگ سکول جاتے تھے، ہاسپٹل جاتے، ایک سلوگن مشہور ہو گیا تھا کہ نیپا سے گئے، کراچی میں بات کر رہا ہوں، نیپا سے گئے، ایک معروف جگہ ہے کراچی کی، اور چھیپا سے آئے، یعنی نیپا کے راستے آپ اپنے کام پر گئے اور واپسی پر چھیپا کی ایمبولنس پر آپ کی لاش آئی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیاست اور جرم کو اکٹھا کیا۔ تو یہ تجربہ بڑھتے بڑھتے مرکز تک آ گیا، اور مرکز میں آپ نے ایک ایسا سیاسی گروہ نام نہاد تشکیل دیا جس نے سیاست اور جرم کو یکجا کر دیا۔ وہ ایوانوں میں بھی جرم کو لے کے آئے، وہ فیصلوں میں جرم کو لے کے آئے، پھر انہوں نے قومی افتخار کی جتنی علامات ہو سکتی ہیں ان سب کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اور صرف وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے انٹلیکچوئل سطح پر لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، وہ چھوڑو جی یہ کیا بات ہے، چھوڑو جی یہ اقبال اس نے تو فلاں کی نقل کی ہے، یہ غالب اس نے فلاں سے کی ہے، اور 65 کی جنگ وہ تو آپ نے جیتی ہی نہیں۔ یہ باتیں انہی کے جو نظریاتی یوں سمجھے سرپرست ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری موومنٹ ہے، اس موومنٹ کے تحت یہ کام ہوا، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ عدالت نے اس چیز کو گہرائی میں جا کے جائزہ لیا اور اس کو فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جرم کو فروغ دینے والے ہیں، اور جرم بھی قومی مقاصد، قومی اداروں اور قومی پرائیڈ کے خلاف۔ تو یہ بڑی شرمناک بات ہے، اور اس پر لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، ہر اس طبقے کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو کسی نہ کسی لیول پر جا کے ان کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ کوئی راستہ ان کے لیے نکالنے کی کوشش۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب، سر یہ جو تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا، 4 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ ہے، تو اس میں ایک چیز یہ لکھی گئی ہے، پلاننگ کس انداز میں ہوئی ہے کہ 7 مئی کو جو ہے زمان پارک میں میٹنگ ہوتی ہے، تقریباً 15 کے قریب اس میں لوگ اس میں شامل ہیں، جس میں اس خدشے کے پیش نظر کہ بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا جائے گا تو کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کارکنان کو باہر نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد فوجی تنصیبات، سرکاری عمارات پر حملہ آور ہوا جائے تاکہ حکومت پر پریشر بڑھایا جا سکے۔ یہ سارا جو تفصیل ہمیں بیان کی گئی ہے عدالتی فیصلے میں، سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نازیہ، اگر تھوڑا سا اس وقت کا اگر آپ کوئی اپنے ذہن میں لائیں سناریو، تو آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمان پاک نو گو ایریا تھا۔ وہاں پر اس سے پہلے آپ کی جو صوبے کی پولیس ہے وہ کچھ کرنے میں ناکام تھی۔ آپ کی جو رینجرز ہیں اگر وہ ان کو گرفتار کرتی ہیں تو اس کے خلاف پھر جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر وہ آپ نے دیکھا، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہ جو سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا تھا 9 مئی کو وہ بغیر کسی پلاننگ کے ہو جائے۔ اس پلاننگ کے بارے میں ریاست کو علم ہو چکا تھا، ریاست کو معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے ریاست نے تھوڑا کنسٹرینٹ شو کیا۔ کنسٹرینٹ نہ شو کرتے تو ایکچولی انہوں نے جو پلاننگ کر رکھی تھی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آج بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی رعایت برت رہی ہے یا تھوڑا سا اس طرف نہیں جانا چاہتی، جس طرح کی پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی اور جس طرح کا وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے نا آپ کو مشرقی پاکستان کا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسپیکر کو قتل، ڈپٹی اسپیکر کو قتل کر دیا جانا اور اس طرح کے واقعات بنانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ سارا کچھ بغیر پلاننگ کے ممکن نہیں ہوتا۔ سارے لوگوں کو یہاں معلوم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں
وہ اس میں شامل تھے. ان کو جب ہدایات دی جا رہی تھیں, ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر چیزیں آ رہی تھیں, تو وہ تمام لوگ, صحافی اس کے گواہ ہیں, میڈیا کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سو میری نظر میں وہ ساری باتیں جو کہی جاتی تھیں, اس فیصلے کے نے اس کے اوپر وہ مہر ثبت کر دی ہے. کیوں؟ اس لیے ثبت کر دیا ہے کہ وہ حقیقت تھی, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا. اور یہ جو باتیں ہیں سازش کرنے والی, یہ کہہ کر آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ جی یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے. سازش ایکچولی آپ کر رہے تھے, آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. لیکن میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ نظریاتی لوگ, معذرت کے ساتھ ان کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ یہ نظریاتی ہیں. یہ بیسیکلی یا بینیفیشری ہیں یا پیڈ ہیں, یہ کسی ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں. یہی وہ پرابلم ہے جس کے اوپر ہم بار بار پن پوائنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اس پاکستان کے اندر بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں, بہت سے پارٹی کے سربراہ گرفتار ہوتے رہے. کیا نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ اس طرح کا کوئی شور و غوغا تھا؟ کیا کسی اور لیڈر کی گرفتاری پہ اس طرح کا معاملہ ہوا؟ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ جس طرح سے ہوتی رہی وہ سب کے سامنے ہیں. اور اس گرفتاری کے اوپر جو کچھ کیا گیا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بیسیکلی اس ملک کے اندر انتشار پیدا کر کے اس ملک کے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایسے عزائم جو ہیں, جو ناپاک عزائم ہیں, ان کو جو ہے عملی جامہ پہنایا جا سکے. وہاں پر جہاں پر یہ لوگ جتنے لوگ اس وقت ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں یا مفرور ہیں, وہ تمام اس کے کردار ہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں قید نہیں ہیں. جتنے لوگ اس کا پراپر حصہ تھے, پریکٹیکلی حصہ تھے, وہ لوگ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہیں, اور وہ اس میں سے چند ایک مفرور بھی ہیں, وہ آج تک اپیئر نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ساری گیم کا حصہ تھے. اور یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک اور ریفرنس دیا ہے سندھ کا یا کراچی کے حالات کا دیا ہے, لاہور میں بھی ویسے حالات تقریباً بن چکے تھے جب یہ زمان پاک نو گو ایریا بنا ہوا تھا. اگر اس کو اجازت دی جاتی, تھوڑا سا پریویل کرنے کی کچھ وقت اور گزر جاتا, تو آہستہ آہستہ یہ معاملات اسی طرح کے ہو جانے تھے کہ کچھ چیزوں کے کسی ایک جو انتشاری ٹولے کے ہاتھ میں آپ کا امن و امان جو ہے وہ اسی طرح سے رہنا تھا. اور الٹیمیٹلی کل کو پوائنٹ پہ سر آپ لے کر آئے ہیں, میں آپ کے اسی نقطے کو بابر غوری صاحب کی جانب لے کے جاؤں گی, ان سے پوچھوں گی. بابر صاحب, عدالتی فیصلہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ویل پلانڈ طریقے سے یہ سب چیزیں ایکسیکیوٹ ہوئی, جس طرح سے ابھی نوشاد صاحب نے بھی فرمایا. لیکن ایک سوال جو بار بار اٹھایا جاتا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کرداروں کو, ان ماسٹر مائنڈ کو ابھی تک یہ کیفرے کردار تک نہیں پہنچے ہیں. تو ابھی تک, اور ابھی اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اس میں ملوث نہیں تھے, جبکہ تمام تر ثبوت, تمام تر ویڈیوز, کالز بھی سب کچھ موجود ہے. تو اس معاملے کو پھر آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو فیصلہ ہو جانے چاہیے تھے. دیکھیں, ایک تو فیصلہ آ گیا ہے جو لوور کورٹس سے انہوں نے فیصلہ دے دیا. پہلے اپیل ہمیشہ لوور کورٹس میں جاتی ہے, تو لوور کورٹس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپیکس کورٹ تک جا کر وہی ہوتا ہے جس طرح کے جو مقدمات ہیں. کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے, اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو اس لیے جو تمام ادارے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو یقیناً جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کرداروں کو ابھی تک سزائیں نہیں ملی, ان کرداروں کو سزا بھی ملے گی. ان کرداروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسمبلیوں سے بھی نااہل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگیں گے. اور یہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ تھے, اور انہوں نے تمام پلاننگ کی ہوگی. اور جس طرح 15 لوگ, تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو مین کیبنٹ کے اس کے ممبر تھے اور جو کور کمیٹیز کے تھے ان کے, جن کے ساتھ وہ اپنی مشاورت کرتے تھے, وہ وہاں پر موجود تھے. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا, لیکن اس واقعہ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے انسٹیبلٹی آ گئی. پاکستان کی جو ایک چلتی اچھی خاصی معیشت تھی, اچھا خاصا ایک ملک چل رہا تھا, اچھا بہت چیزیں جو ہے بہتر ہو رہی تھی, فارن ریلیشنز بہتر ہو رہے تھے, تمام چیزوں میں جو ہے بہتری آ رہی تھی, وہ ایک دم آ کے رک گئی. اور دوسری یہ بات کہ پھر انہوں نے تمام لوگ جو تھے, جو انتشاری ٹولہ تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا سمجھ لوگ ہیں, ہمارے جو قوم ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی اس وقت جو عمران خان کہہ رہے تھے اس وقت وہ ٹھیک تھا, تو اس لیے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. لیکن وہ تعداد کتنی تھی, اس تعداد کا تعین جو ہے وہ تو آپ اسمبلی سے کر سکتے ہیں کہ اسمبلی میں تو ٹوٹل ان کی جو سیٹیں ہیں وہ 100 ہیں. تو اس لیے دیکھیں پاپولیرٹی اور ہوتی ہے, لیکن اسمبلیوں میں ووٹ لے کر آنا اور بات ہوتی ہے. بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ 2nd نمبر پہ ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ
جو نمبر 1 پوزیشن پہ پارٹی آتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈ نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ووٹ لے لیتے ہیں. تو اس لیے اب یہ جو آپ کرداروں کی بات کر رہی ہیں, آپ دیکھیے گا کہ ان میں جو بھی مین کردار ہیں, آپ دیکھیں ملٹری کورٹس اس لیے بنی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو ابھی لا پاس کیا انہوں نے کہ جو 9 مئی کے مجرمان ہیں ان کو کیسے سزائیں دینی ہیں, ان کا تعین کیسے کرنا ہے. بہت سی پولیٹیکل اس میں وہ ورکرز بھی ہیں یعنی جو آپ اس یہ میں کہہ رہے ہیں شامل, بہت احتیاط کے ساتھ وہ احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کل کو دوبارہ ریورس نہ ہو جائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ملک میں اکنامک انسٹیبلٹی تھی, لیکن اس کو ابھی اوور کم کیا جب سے پرائم منسٹر نے یہ دوبارہ الیکشن ہوئے اس کے بعد سے. پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں پہ جو ہے حملے ہوتے ہیں, ہمارے جوان جو ہیں شہید ہوتے ہیں. ابھی ایک ہفتے میں کتنے جوان اور ہمارے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت جو ہے ملک جو ہے اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سیکیورٹی کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تمام جتنی بھی اس وقت فورسز ہیں ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ اس وقت اگر دیکھیں تو جو 9 مئی کے مجرمان ہیں یا اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ملک کے اوپر نہیں ریاست کے اوپر حملہ کیا, ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی پہ حملہ کیا ہے. جب پاکستان کی آپ سیکیورٹی کو کمزور کریں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ملوث تھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے کردار ہیں انکلوڈنگ چیئرمین, ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگے گا, ان کو سزائیں بھی ہوں گی. یہی عدالتیں جو ہیں یہ ان کو سزائیں بھی دیں گی اور لوگ بھی دیکھیں گے. آج تو جو ڈیسیجن آیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے پوری پی ٹی آئی, لیکن جب اس پہ بھی ڈیسیجن آئے گا جو 9 مئی کا تو اس کو بھی ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سجاد صاحب, سر یہ فیصلہ یقینی طور پہ آپ ہی سے گو تھرو ہوئے ہوں گے, ڈیٹیل سے دیکھا ہوگا. بڑے سخت الفاظ سر اس میں استعمال کیے گئے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے, اس درخواست گزار کا نہیں جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے ساتھ مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی ہے, جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے. کافی سخت الفاظ ہے سر اس فیصلے میں. نازیہ بالکل آپ نے درست کہا. اصل بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں ان میں بدقسمتی سے جو پروسیکیوشن ہے اس نے بعض اوقات صحیح کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ بھی نکلے, ابھی تک ضمانتوں پر بھی ہیں. لیکن لگتا ہے کہ اس مقدمے میں کچھ گواہان موجود ہیں جنہوں نے یہ گواہی دی ہے عدالت میں جا کے کہ خود بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ انہوں نے انسٹرکشنز دی تھیں کہ 9 مئی کو کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کیا نہیں کرنا. تو یہ ایک تو داد دینی چاہیے پروسیکیوشن والوں کو کہ جنہوں نے جج صاحب کو ساری ڈیٹیل دی, جس کے اوپر جج صاحب نے یہ فائنڈنگ دی کہ ایک ایسا شخص جو ملوث رہا ہو حکومت کا تختہ الٹنے میں اور پاکستان کی حساس انسٹالیشن پہ حملے کرنے کے لیے, تو اس کو ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے. کاش یہ والی صورتحال ہماری سپیریئر جوڈیشری میں بھی ہوتی. کھڑے کھڑے گڈ ٹو سی یو کہہ کے ان کو جو ضمانتیں ملی ہیں اس سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی اس انتشاری گروپ کی. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سسٹین کرے گا جو اوپر والی عدالتیں وہاں پہ بھی جا کے. لیکن یہ سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے کہ ان کو اپنے گواہوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مزید جو ایویڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ چاہیے. جیسا کہ ابھی نوشاد صاحب نے کہا, ساری دنیا نے دیکھا, یہ کوئی آئی بال ٹو آئی بال تھے پی ٹی آئی کے ورکر اور پولیس کے کئی افسر جو تھے زمان پارک کے باہر زخمی ہوئے, ان کے اوپر پٹرول بم سے حملے کیے گئے. تو اس کی بنیاد جب بھی دیکھتے ہیں, جیسے فاروق عادل صاحب تو بنگلہ دیش چلے گئے مثال ڈھونڈنے کے لیے, لیکن پاکستان میں سیاست میں جرائم جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. وہ میں نے دیکھا 3-4 طرح کے لوگ جو بھی سیاسی جماعت ہیٹ سپیچ پہ کھڑی ہوتی ہے, نفرت کی سیاست کرتی ہے, اس کے نیچے ایک عسکری ونگ خود بخود پنپ جاتا ہے اس نفرت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کراچی کی مثال دی. پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک پوری 1.5 ڈیکڈ جو تھی وہ
यहाँ पे फ़िरका वाराना एक मुनाफरत रही, और वो लोग असेंबलियों में पहुँचते थे, सियासत भी करते थे, साथ जराइम भी करते थे, लोगों को कत्ल करते थे। एक फ़िका के लोगों की लिस्ट बना के उनके डॉक्टर्स को कत्ल कर दिया गया पूरे पंजाब में। हमने देखा यूनिवर्सिटियों में सियासतदानों के दाखिले पर सियासी तंजीमें पाबंदी लगा देती थी कि ये मुखालिफ है, इसको हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में आने नहीं देना। तो ये जो हेट स्पीच वाली तंजीमें हैं, लसानी मजहबी तंजीमें, इन्होंने पाकिस्तान में इस तरह की फाशिज़म को फ़रोग पहले से दे रखा था, लेकिन पीटीआई ने इसको नुक्ता अरूज पर ले गए। उन्होंने सियासी मुखासमत को, जो सियासतदानों और सियासी जमातों के माबैन होती है या मुख्तलिफ फ़िका के लोगों के आपसी तजादात थे, उन्होंने ये लड़ाई रियासत के साथ शुरू कर दी। ये इससे पहले कराची में भी रियासत के ख़िलाफ़ वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, लेकिन वो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे। लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, जब आपके पास लाखों करोड़ों लोगों की फॉलोइंग शेप होती है, तो लीडर का सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को पीसफुल रखेगा, और वो पीसफुली अपने आप को कंडक्ट करके इक़्तिदार की तरफ जाएगा। वो तशद्दुद के ज़रिए, हेट स्पीच के ज़रिए, मार धाड़ के ज़रिए लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगा के नफ़रत का बयानिया बेच कर नहीं आ सकता। तो इसको अगर हमारी अदलिया समझ जाती इस नज़ाकत को, दुनिया में तो हेट स्पीच करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में इनको वॉकओवर मिल जाता है, खुली छुट्टी मिल जाती है, और सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से भी मिल जाती है। ये बदकिस्मती की बात है। ऐड करना चाह रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मैं बांग्लादेश नहीं गया था। अच्छा। मैं मशरकी पाकिस्तान गया था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। एक बात, और दूसरी बात ये बिल्कुल दुरुस्त कहा सजाद साहब ने कि हमारे यहाँ मजहबी, लिसानी और नस्ली इस बुनियाद पर ये पहले तजर्बा किया गया, अब इसको ऊपर लाया गया। मैं वजाहत ये करना चाहता हूँ कि ये एक साजिश है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, और इस वक्त इस साजिश का सरगुना वही है जिसे अदालत ने साबित किया है कि वो मासूम नहीं है, मुजरिम है। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन, और बात करेंगे हुकूमत की उस काविशों के हवाले से जो कि मईशत की बेहतरी के लिए वो उठा रही है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में अगर हम बात करें तो जो ज़राअत है वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बुनियादी सतून है। तकरीबन 42.3% लोग ऐसे हैं जो कि इस अहम शोबे से वाबस्ता हैं, इससे जुड़े हुए हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम टैक्स की बात करें तो जो टैक्स जनरेट हो रहा है इस शोबे से वो ना होने के बराबर है, गालिबन 1% है। अब चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम जानते हैं इस वक्त हमें IMF की ज़रूरत है, लेकिन ये एक बहुत खुशाइन बात यह है कि वज़ीर आज़म ने भी, अगर आपको याद हो, अपने ख़िताब में ये फरमाया था कि हमारी कोशिश है कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन उसके लिए यकीनी तौर पे हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। पाँव पे खड़े होने के लिए मुश्किल फ़ैसले जो हुकूमत ने लिए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अभी पिछले दिनों ये भी फरमाया कि हमने कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में शामिल किया है जिनको इससे पहले इस्तिस्ना हासिल था। तो अगर हम बात करें तो ज़राअत उसमें सर फहरिस्त है। इसी हवाले से ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने का जो फैसला किया गया है नाज़रीन, उस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ इस वक्त ज़ेर गौर हैं। IMF के माहिरीन की भी मुलाकात हुई है, वर्चुअल हमारे जो सूबों के नुमाइंदे हैं उनसे अलग अलग, जिसमें तजावीज़ उनसे ली गई हैं, और जो सूबे हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ वक्त मांगा है ताकि उस हवाले से कंसेंसस पैदा किया जा सके। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं कि आया ये टैक्स सब पे लगा है या बड़े काश्तकारों पे लगा है, किस परसेंटेज पे लगा है, सारी डिटेल आज प्रोग्राम में रखते हैं। सबसे पहले मैं शनीला आपसे स्टार्ट लूँगी। सूबाई हुकूमतें ज़रई आमदन टैक्स का रेट बढ़ाने पर रजामंद हुई हैं, हुकूमत ने इस पर अपनी हिमायत का जो है वो इंदिया दिया है। सियासी तौर पर टैक्स बेस में इजाफे की तरफ आप समझती हैं ये रास्त इक़दाम है? देखिए, अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। देखें, जो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों में बेचैनी फैलती है उसकी वजह यही होती है कि जो एक तबका टैक्स दे रहा होता है उसी के ऊपर बार बार टैक्स लगाया जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो तबका जो तो मजीद पिसता जा रहा होता है। तो आपको अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग जो सर्विसेज फराम कर रहे होते हैं, जैसे आपके
टेलर्स हैं, आपके ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, आपके वकील, सारी इनकी जो इनकम और जो सब कुछ चल रहा होता है कैश के अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल। इन लोगों को भी टैक्स के अंदर लाना बहुत जरूरी है। ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा से ये पढ़ते हैं जी 70% हमारी आबादी जो ज़राअत के साथ मुंसलिक, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा जो हमारा ज़री एरिया था वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई थी। अब जो ये हमारी काउंसिल बनाई गई है जिस SIFC, इसका एक मेन मकसद ये भी है कि हमने अपनी ज़राअत को जो है उसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि ज़राअत को भी एक इंडस्ट्री बनाना है। और इसके साथ इसकी वजह से चाइना के साथ भी हमारे इसके ऊपर एग्रीमेंट चल रहे हैं, या हम जब सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ भी बात करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि हम उनकी ज़राअत से एक्सपर्टीज उनसे लेंगे। चाइना जो है वो हमें कह रहे हो जो आपकी बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे काश्तकारी कर सकते हैं। और जो हमने एक्सपोर्ट करना है कि हमने सारे जो मिडिल ईस्ट के और ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको हमने ये सारा कुछ जो है एक्सपोर्ट करना है। तो जाहिर है जब इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व होगा और आपके बराबर स्ट्रक्चर बनेगा जिसके ज़रिए लोगों की इनकम जनरेट होगी, तो फिर उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब आप फ़ायदा उठाएंगे तो फिर आपने रियासत को भी टैक्स देना है, ताकि वो जो एक तबका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा होता है उसके ऊपर ये जो बोझ है वो कम हो जाए। हमारे ये कि यहाँ पे बड़े बड़े जागीरदार हैं, वो बहुत ज़्यादा टैक्सों से कमाए, जिनकी शुगर्स मिल हैं, जिनकी आटे की मिल्स हैं, वो कितना टैक्स दे रहे होते कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो बेहतर है कि उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आए, ताकि वो भी अगर लाखों में अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो भी कुछ हिस्सा अपना डालें इसके अंदर। और ये जागीरदार वगैरह ये सब हमारी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐवानों में बैठे होते हैं, कानून साजी होने नहीं देते। इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि कम अज कम इन्होंने स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे जो थे जिनको बड़ा मुकद्दस समझा जाता तो टैक्स नेट में लाने से डरते थे, और वो या उनकी ब्लैकमेलिंग से डर जाते थे, वो उनको टैक्स नेट के अंदर ला रहे हैं उनकी ब्लैकमेलिंग से डरे बगैर। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इससे आगे जाके इकॉनमी हमें काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब 77 साल के बाद ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, जब हम ये कहते हैं कि हमने IMF के चुंगल से अपनी जान भी छुड़ानी है, अपने पाँव पे भी खड़ा करना है, मईशत भी हमें तगड़ी चाहिए, तो इस तरह के फैसले तो नागुज़ीर हैं। देखिए नाज़िया, पाकिस्तान के हालात बदल गए। मैं वो उस तरफ इशारा नहीं कर रहा कि हमारे मुआशी मुश्किलात हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस टैक्स की हिमायत देही इलाके से पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने वाले शख्स ने की है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी तायद की है। तो ये बदले हुए पाकिस्तान की निशानी है ये बात, एक बात। दूसरा, आप ये देखें, आप ट्रेन में बैठ जाइए और जैसे ही आप मुल्तान से आगे निकलते हैं या रहीम प्यार खान से आगे निकलते हैं, फिर आपको सैकड़ों मील तक देखें, आपको बंजर ज़मीन नज़र आती है, गैर आबाद ज़मीन नज़र आती है। वहाँ से आप सक्खर से आप बलूचिस्तान की तरफ मुड़ जाएं, वहाँ आपको सैकड़ों से भी ज़्यादा किलोमीटर आपको नज़र आएगी बंजर बेआबाद ज़मीन पड़ी हुई है। क्यों? इसलिए कि उस लैंड होल्डिंग रखने वाले को कोई परवाह नहीं है, उसका अपनी अखराजात किसी न किसी तरीके से पूरे हो जाते हैं, या जितनी वो ज़मीन आबाद करता है उससे पूरे हो जाते हैं, बाकी जो है वो पड़ी हुई है, बस उसकी मलकियत है। तो अब अगर इसका टैक्स लगेगा तो उसके नतीजे में ये ज़मीनें आबाद होंगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि यही ज़मींदार जो हैं उस पैदावार में इजाफा करेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने टैक्स देना है और टैक्स पूरा करने के लिए उन्हें अपनी आमदन में इजाफा करना होगा। और आमदन में इजाफा कैसे होगा? नकद आवर फसलें, ज़्यादा आपको आमदनी देने वाली फसलें और नफ़ा बख्श फसलें आपको वो लगानी होंगी। उसके नतीजे में आपके यहाँ देही इलाकों में जो रोज़गार की कमी की वजह से लो इन्फ्लक्स होता है शहरों की तरफ से, वो इन्फ्लक्स रुकेगा इस फैसले की रूह से। ठीक है। इस फैसले की रूह से आपकी पैदावार में इजाफा होगा। इस फैसले की रूह से वो तबका जिसकी वजह से ज़रूरी इस्लाहात आज तक नहीं हो सकी, हम किसी बेहतर निज़ाम की तरफ हो सकता है कि चले जाएं। तो इस एतबार से हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। सिर्फ परेशानी की बात यह है कि एक मजबूरी में आके हमने ये काम किया, काश कि हम विलिंगली ये काम करते। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त ने बड़े मुश्किल फ़ैसले भी लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो नागुज़ीर हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वज़ीर ख़जाना भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, अगर हमने आगे जाना है तो सबको जो है वो टैक्स देना होगा। लेकिन टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए सर हमें यकीनी तौर पे हॉरिजॉन्टली उसको ब्रॉडन करना होगा ताकि सब उसका बोझ उठा सकें। अब ये जो फ़ैसला किया गया है ज़राअत की आमदन पर टैक्स लगाने का, इस फैसले को सर आप कैसे देख रहे हैं?
نہیں، یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. فاروق عادل صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم ہر کام مجبوری میں کرتے ہیں. ایف اے ٹی ایف میں جو ہم نے اصلاحات کی تھیں پاکستان میں ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو، اور جو ہم پیسہ باہر سے آتا تھا اور باہر جاتا تھا ہمارا پیسہ اس سارے کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہم نے عالمی دباؤ میں آ کر کیا تھا. آج ہم آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر یہ زرعی ٹیکس لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام ایک نارمل ریاست کو اپنے طور پہ کرنے چاہیے تھے اور بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے. رہ گئی بات یہ جو فاروق صاحب نے بات کی کہ ابھی ایسی بات نہیں ہے کہ خالی زمین کے اوپر کوئی ٹیکس لگ جائے گا. یہ ٹیکس لگ رہا ہے زرعی پیداوار کے اوپر، اور اس میں بھی جو پرابلم ہوگی وہ اسی طرح کی ہوگی جیسے صنعتی پیداوار کے اوپر ٹیکس لگتا تھا تو اسیسمنٹ کرتا تھا ایف بی آر، اور ریکنسائل بھی ایف بی آر کرتا تھا. وہ مل جاتے تھے فیکٹری اونرز کے ساتھ، وہ پیسے لے لیتے تھے اور اسٹیٹ کو نقصان پہنچتا تھا. اسی طرح دوسرے کاروباروں میں بھی، اور ایگریکلچر میں بھی اس طرح کے بے شمار مواقع ہوں گے، کیونکہ جو بڑا فیوڈل ہے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میں نے تو حصے پہ زمین دی ہوئی ہے، آدھی ارننگ میری مزارع لے جاتا ہے اور آدھی میرے پاس آتی ہے، تو وہ کم سے کم اپنی ارننگ شو کرنے کی کوشش کرے گا. وہاں پہ بھی اسیسمنٹ کے ایشوز ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایف بی آر کو اور اپنی جو ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں نیچے صوبوں کی جو ایجنسیز ہیں ان کو بہت زیادہ پروفیشنل کرنے کی ضرورت ہے. وہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی ٹیکس چوری نہ کر سکے. لیکن ایک تجویز یہ بھی ہونی چاہیے جیسے پراپرٹی ہولڈنگ جو ہے شہروں میں اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، تو زمین کی ہولڈنگز کے اوپر اگر ٹیکس لگ جائے تو وہ زبردست ہوگا، جو خالی زمینوں پر بھی ٹیکس لگے گا. لیکن ابھی فوری طور پہ یہ جو زرعی ٹیکس ہے یہ عام طور پہ فصلوں کے اوپر لگانے کے لیے سوچا جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت عمل ہے. اور یہ جو ایگریکلچر مافیا ہے جو کہ حیدرآباد سے لے کر پشاور تک وہ اس کے نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ رزسٹ تو کرے گا، لیکن اس کے لیے ریاست کی مشینری کو بہت چوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بدقسمتی سے ایف بی آر ابھی تک ان ریفارمز ایف بی آر میں ہم نہیں کر پائے جو کہ کرنی چاہیے. جی وہ ابھی عمل جاری ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس میں بھی اچھی پیش رفت دیکھیں گے. بابر صاحب، ایک کنفیوژن یہاں پر جو ہے اور سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ٹیکس لگے گا کیا یہ سب پر لگے گا، یا یہ صرف چھوٹے کاشتکاروں پہ لگے گا، یا بڑے کاشتکاروں پہ لگے گا، یا ان سب پر لگے گا؟ اور پھر جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے کیا وہ نارمل انکم ٹیکس کے برابر ہی ہوگا؟ اس پہ بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں یہ جو زمین کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں جو سجاد صاحب نے بات کی ہے، آلریڈی ٹیکس لگا ہوا ہے. آلریڈی آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس لینڈ ہے 7 ایکڑ تو اس کے اوپر 100 روپیز پر ایئر کے حساب سے ٹیکس لگا ہے، اور اگر آپ کی 7 سے 12 ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا 300 ہو جاتا ہے. اگر 12 ایکڑ سے آپ کی بڑھ جاتی ہے تو پھر 500 پر ایکڑ کے حساب سے، لیکن وہ بڑا نان ہونے کے برابر. آپ دیکھیں نا جس کے پاس 200 مربع ہے تو وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے، تو 200 مربع سے اس کی انکم کتنی ہوگی؟ تو دوسرا زرعی انکم پہ بھی ٹیکس ہے لیکن وہ بھی بہت نامینل ہے. تو اس ریٹ کو جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب اور جو سب سے زیادہ زمینیں تو پنجاب اور سندھ کے پاس ہیں زرعی، تھوڑی سی آپ کر لیں وہ بلوچستان کے پاس بھی ہے لیکن زیادہ وہاں پہ بنجر ہے، اور کے پی کے میں تو ویسے بھی وہ اپنی تمام ضروریات جو ہیں وہ پنجاب سے تمام چیزیں خریدتا ہے. اب اگر ہم زرعی ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو اس زرعی ٹیکس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں انکریز کرنا ہے، جس میں کہ صوبے جو ہیں وہ آلریڈی اگری کر گئے ہیں کہ جی ہم اس کو بڑھا لیں گے. اب دیکھیں کہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے جس کے پاس 10 سے 12 ایکڑ زمین ہے تو اس کی اگر آپ انکم دیکھیں تو اس پہ اتنا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ٹیکس تو اصل ان پہ لگنے چاہیے جو لینڈ لارڈز ہیں، جن کی زمینیں جو ہیں 10 مربع سے رکھ کے آگے، یعنی کہ 100 ایکڑ سے زیادہ 200، جی ہاں بڑے کاشتکار ہیں جو وہاں پہ مختلف قسم کی جو فصلیں اگاتے ہیں، جس طرح کہ خریف کی فصل بھی ہوتی ہے، ان کی ربی کی فصل بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ تمام کی تمام وہ فصلیں اور وہ فروٹس اور وہ ویجیٹیبلز وہاں پہ اگاتے ہیں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ زرعی ٹیکس لگانا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ خود لینڈ لارڈ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جی وہ ایک زمین سے کتنی انکم ان کو ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے بات کی ہے. اور یہ اگر ٹیکس لگتا ہے تو اس ٹیکس کے یقیناً حکومت کو تو فائدے ہوتے ہی ہیں، اسٹیٹ کو فائدے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی انکم ہے، کتنا انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا کسان ہے اس کو بھی بڑے فائدے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جب وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو کھاد خریدنے کے لیے بھی سبسڈی ملے گی, اس کے علاوہ ان کو جو مشینری خریدنے کے لیے بھی سبسڈی ملے گی, ٹیوب ویلز لگانے کے لیے ان کو فری میں سولر پینلز ملیں گے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ چیز ہوگی, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کو فیسلٹیز بھی ملیں گی. تو ایک اچھا اقدام ہے اور یقیناً جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ٹیکس کو بڑھانے کی تو بات ضروری ہے, لیکن اس ٹیکس کلچر کو سر کیسے ہم پروموٹ کریں؟ ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس دینے سے گھبراتا ہے, جس سیکٹر میں بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے وہاں سے وہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر ہم زراعت ہی کی بات کر رہے ہیں سر, ہماری جو ملکی جی ڈی پی ہے زراعت کا جو ہے وہ 23% حصہ ہے سر اس میں, اور جو زراعت سے متعلقہ مصنوعات ہیں وہ ملکی آمدن میں جو اس کا حجم ہے وہ 80% تک ہے, لیکن ٹیکس صرف 1%. تو اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور سب کو ایکولی اس کا بوجھ اٹھانے کی کتنی ضرورت ہے سر, ذمہ داری کا احساس؟ دیکھیے نازیہ, یہ جو ٹیکس کلچر ہے اسے ہی ایکچولی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس پر ٹیکس لگے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے ٹیکس نہ دینا پڑے. حالانکہ ٹیکس دینے کے بعد جو فیسلٹیز اس کو ریاست دیتی ہے یا اس کو جو مل سکتی ہیں وہ اگر پرووائڈ کر دی جائیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ عام آدمی کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ جو ٹیکس وہ دیتا ہے اس کے اگینسٹ جو مختلف طرح کے جو وہ اپنے اخراجات کرتا ہے اس کو بعد میں وہ سبمٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ مسائل ہیں کہ ہماری جو میجورٹی ٹیکس پیئر ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ٹیکس وہ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ پے کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اپنی جو اخراجات ہیں ان کی تفصیلات دے کے اس ٹیکس کو ایگزمپٹ کروا سکتے ہیں وہاں پر جو انہوں نے ٹیکس پے کر دیا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہے. ایف بی آر کو اور ٹیکس کو چاہیے یہ کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ٹیکس دینے کے فوائد کیا ہیں عام آدمی کو. اگر آپ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں, آپ ٹیکس ادا کرنے والے ہوں, تو پھر آپ کو کیا کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں. اور جو دوسری بات, ایک صرف میں بات کہنا چاہوں گا زرعی ٹیکس کے معاملے میں گورسی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو زرعی ٹیکس ہے وہ کم از کم منیمم انکم وہ لگانی چاہیے جس کو جو ٹیکس دینے کے قابل ضرور ہو. اگر 50,000 ماہانہ کے معاملات اگر ایگریکلچرس پر ڈال دیے جائیں گے تو اس کے ساتھ نیچرل کلائمیٹز اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو مارکیٹ میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ان کے ریٹس اور ہوتے ہیں, آفیشیل ریٹس اور ہوتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کا احاطہ کر کے دینا چاہیے. اور جب ٹیکس ان لوگوں پہ نوشاد صاحب بہت شکریہ, تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. آج کے ڈسکشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.